محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محفل ولایت کے ساتھ الحمدللہ آپ کی خدمت میں ہیوسٹن ٹیکساس سے حاضر ہیں۔ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہوئے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے جو ہم نے کووڈ-19 کے حوالے سے اویئرنیس کے حوالے سے شروع کیا، اور ظاہر ہے کہ اتنے خوبصورت مہینے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ان کی باتیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں الحمدللہ، اور اس بہانے ہمیں یہ بھی موقع مل رہا ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں، اور ہم تمام جو ہمارے ساتھ یہاں پہ گیسٹس الحمدللہ یہاں پہ آئے ان سب کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ بہت اچھی اچھی باتیں ہوتی رہیں، بہت کچھ ہم نے سیکھا اور سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سفر ابھی جاری و ساری ہے انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے۔ ناظرین، پروگرام کا جو میں آغاز کروں گی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو روزانہ اسی طریقے سے ایوری ڈے کی جو دعا ہے اس کو ہم لے کے چلیں گے، اور میرا یہ بھی ارادہ ہے کہ تھوڑا سا ہم دعا افتتاح کے معنی پر ہم تھوڑا سا غور تھوڑا لائک اس کی تفسیر تو نہیں، آف کورس بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں، بہت زیادہ ڈیپتھ نہیں، لیکن دعا افتتاح ہم روزانہ چونکہ الحمدللہ یہ ریکمینڈڈ ہے کہ ہم پڑھیں، اور انشاءاللہ ہم جتنا میکسیمم ہو سکے ان دعاؤں کو شامل کریں ایوری ڈے کے اپنے جو ہمارے روٹین ہے۔ ہم دعا افتتاح یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم فار ایگزامپل جو ہے ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو ہم لوگ دعائے توسل، دعائے کمیل پڑھ لیں، بقیہ دنوں میں دعائے افتتاح پڑھیں، جیسے بھی جتنا جس کے پاس ٹائم ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر ہم دعائے افتتاح اور دعائے کمیل پڑھ لیں تو یہ اور بھی اچھا، اور کسی ایک دن حدیث قصہ بھی ضرور انشاءاللہ تھرسڈے کو یا فرائیڈے کو فار ایگزامپل، جیسے میں سوچتی ہوں کہ اگر جیسے ایوری ڈے ہم دعائے افتتاح پڑھیں، ٹیوزڈے کو دعائے توسل پڑھ لی، تھرسڈے کو دعائے کمیل پڑھ لی، فرائیڈے کو جو ہے حدیث قصہ پڑھ لی، تو الحمدللہ یہ بہت خوبصورت ہماری شبیں ماہ مبارک رمضان کی انشاءاللہ گزریں گی۔ اور ظاہر ہے کہ ہم اس پروگرام کے حوالے سے جو ولادت اور شہادت اور وفات کا جو بھی دن آئیں گے اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے چلیں گے۔ آج کی انشاءاللہ گیسٹ ہوں گے سسٹر عارفہ، جن کو میں ابھی تھوڑی دیر میں زحمت دوں گی۔ اس وقت سب سے پہلے آغاز میں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گی دعا جو کہ ماہ مبارک رمضان کی 5ویں تاریخ کی ہے، یعنی آج ماہ مبارک کی، دیکھیے کتنی جلدی وقت گزر رہا ہے، ابھی مہینہ شروع ہوا تھا اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ وقت تیزی سے گزر جائے گا، اور ہم عید کا یہ ہو رہا ہوگا سلسلہ کہ چاند ہوا کہ نہیں۔ ناظرین، 5ویں دن کی دعا آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ۔ اچھا، آپ اس میں دیکھیے گا کہ یہ ڈیلی کی جو دعائیں اس میں فیہ کا لفظ آ رہا ہے، تو تھوڑا سا آپ سب کو یقیناً معلوم ہوگا، لیکن جو اگر کوئی ایسا ہے ینگ ہے یا جس کو نہیں اتنا بھی، تو چھوٹا چھوٹا ہم اس طرح کرتے رہیں گے تاکہ ہم تھوڑا کنیکٹ ہوتے رہیں۔ فیہ مینس فی ہے از یا فی ہے یا فی ہی از اے دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں فی ایک ورڈ ہے اور ہی ایک ورڈ ہے، یعنی فا اور یا اور پھر ہی۔ فی کا مطلب ہوتا ہے ان، ہی کا مطلب ہوتا ہے ان اٹ۔ تو آپ دیکھیے گا کہ ان تمام جو ڈیلی کی دعائیں ہیں اس میں جو ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے، تو فی ہی اس میں کہا گیا ہے کہ ان اٹ، یعنی ان اٹ ریفرنگ ٹو دس منتھ آف رمضان، دس منتھ آف بلیسنگز۔ اللہم اجعلنی فیہ، او اللہ مجھے اس مہینے میں قرار دے، کن لوگوں میں؟ من المستغفرین، ان لوگوں میں جو استغفار کرنے والے ہیں۔ وجعلنی، اور وجعلنی کا جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب مجھے قرار دے۔ وجعلنی، اور مجھے قرار دے، فیہ ان اٹ، ان دس منتھ، من عبادک الصالحین، فرام یور جو جسے کہتے ہیں نیکوکار جو تیرے بندے ہیں، صالحین ہیں، ان صالحین میں سے مجھے۔ اچھا، صالحین کا جو مرتبہ ہے بہت بلند ہے ناظرین، یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس کی انبیاء نے ہمیں قرآن کریم میں یہ انبیاء کی جو دعائیں نظر آتی ہیں، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا،
اور دیگر دعائیں ہمیں نظر آتی ہیں جس میں انبیاء یہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں صالحین میں قرار دے، ہم صاحبان ایمان کے لیے ہم تک یہ جو دعائیں ائمہ اطہار نے یہ کے ذریعے جو ہم تک یہ دعائیں پہنچی کہ جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یعنی جو انبیاء نے جو مراتب یعنی صالح یعنی نیک انسان کا کہ جس کے عمل میں، کردار میں، گفتار میں، خیال میں، افکار میں، ہر جگہ جو ہے نیکی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. دیٹ ہائیسٹ لیول جسے آپ کہیے نیک بندے کا جو ہائیسٹ لیول ہوتا ہے، جس کی انبیاء جو ہیں وہ خواہش کریں اس مرتبے اور مقام کی، وہ صالحین وہ لیول ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں قرار دے اپنے صالحین یعنی اس لیول کے ویری ہائی لیول کے نیک بندوں میں. القانتین وَاجْعَلْنِی فِیہ مِنْ أَوْلِیَائِکَ الْمُقَرَّبِین، اور یعنی ان لوگوں میں قرار دے کہ جو صالحین ہیں اور جو تجھ سے مناجات کرتے ہیں، تجھ سے دعا مانگتے ہیں. وَاجْعَلْنِی، اور قرار دے مجھے ان میں من اولیائک المقربین، اپنے قریبی جسے کہتے ہیں اپنے جو وہ ولی جو تیرے ولی جو کہ تیرے بہت نزدیک ہیں. اولیائک المقربین، اپنے جسے کہتے ہیں نا میرا قریبی دوست. تو اے اللہ تو مجھے اس مہینے میں قرار دے اپنے قریبی دوستوں میں. برافت کا یا ارحم الراحمین، اور تجھے تیری رحمت کا واسطہ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. تو ہم اس میں جو دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرار دے مستغفرین میں، یعنی جو استغفار کرنے والے ہیں، ہمیں قرار دے ان لوگوں میں جو صالحین ہیں اور اللہ سے مناجات کرنے والے ہیں، اللہ سے لو لگانے والے ہیں، اور اللہ ہمیں قرار دے اللہ کے مقرب دوستوں میں، قریبی دوستوں میں. بہت خوبصورت دعا ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ظاہر ہے یہ دعا ہم تک پہنچی ہے اور یہ دعا ہم کریں، اس کا مطلب یہ کہ دعا جو ہے اس میں قبولیت کا بالکل امکان موجود ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ ہماری کوشش کو بہت زیادہ دخل ہوگا. اور ماہ مبارک کے رمضان ہمیں کوشش کے حوالے سے بہت زیادہ کوششوں کے حوالے سے بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، کیونکہ وی ہیو اے لاٹ آف اسپریچول انرجی، جو کہ ہمیں وہ انرجی اتنی پازیٹیو انرجی آٹومیٹیکلی تھرو دس منتھ ہمارے اندر ہوتی ہے کہ ہم it becomes easy for us to stay away from sins, and it becomes easy for us to spend more and more time in prayers, in du'as, in عبادات. ورشپ میں ہمارا ٹائم یا عبادات میں ہمارا وقت خود بخود دل جو ہے وہ اس طرف کھنچتا ہے، اور خود بخود دل جو ہے گناہوں سے جو ہے وہ متنفر ہوتا ہے گناہوں کی طرف. تو وہ ایک پازیٹیو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پازیٹیو انرجی کا ایک دائرہ گویا صاحبان ایمان کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، جو کہ وہ نور یا وہ پازیٹیو انرجی انہیں نیکیوں کی طرف گھسیٹتی ہے اور برائیوں سے جو ہے وہ دور کرتی ہے. ناظرین، یہ تو تھی آج کی یعنی کہ 5ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا، اور اس کے ساتھ میں چاہوں گی کہ اپنی آج کی گیسٹ جن سے ہم آج بات بھی کریں گے، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں آتی رہتی ہیں الحمدللہ، اور ہم بہت شکر گزار ہیں. میں ویلکم کرنا چاہوں گی سسٹر عارفہ کو. سسٹر عارفہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام سب کو بھی، اور ناظرین اور حاضرین جتنے لوگ یہاں سن رہے ہیں، اور رمضان مبارک ہو سب کو. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے رمضان منایا جا رہا ہے، تو ایک طرح سے جو امریکہ میں رہنے والے اور خاص کر ہیوسٹن کے جو لوگ ہیں ان کو تو معلوم ہی ہے کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے سینٹرز کتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو حاضری ہم محرم میں دیکھا کرتے ہیں وہی تقریباً اس سے بھی زیادہ افطار کھلانے والوں کی اور ان لوگوں کی حاضری ہوتی ہے. تو بس اس سب کو مس کر رہے ہیں ہم لوگ بس. اور مگر یہ کہ دعا وغیرہ ویسے ہی چل رہی ہے، ہم لوگوں کو آن لائن ساری سہولتیں موجود ہیں کہ آپ اسپیچ بھی سن سکتے ہیں، سب کچھ سن سکتے ہیں. مگر یہ کہ بس ایک جو گیٹ ٹوگیدر کا جو ماحول ہوتا تھا پورا رمضان، ہم پورا سال ہم لوگ تیاری کرتے تھے کہ رمضان میں انشاءاللہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا. تو اس کے سلسلے میں ابھی آپ نے بتایا کہ دعا ہر روز کر سکتے ہیں. اور ایک اور چھوٹی سی دعا ہے مناجات امام علی، وہ انتہائی بہت چھوٹی سی ہے، 10 منٹ کی بھی نہیں ہے، مگر اس کے الفاظ اتنے اچھے ہیں. تو اگر ہو سکے تو آپ ٹرانسلیشن لگا کے دیکھیں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور اونچی آواز میں چلائیں تاکہ سارے بچے اور گھر والے بھی سنیں. مناجات امام علی بہت بے تحاشا خوبصورت دعا ہے، اگر دیکھا جائے تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے. یعنی اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ کو امام علی کی دعاؤں میں دعائے کمیل کے بعد کون سی سب سے اچھی لگتی ہے تو یہ مناجات امام علی
سب سے اچھی. बेशक बेशक वो खूबसूरती और वो जो मुनाजात और इसमें एक्चुअली आरफा बड़ी आपने अच्छी कि आज की जो दुआ है उसके अंदर आपने देखी इत्तेफाक से अल्लाह ताला कनेक्ट करता है कि आपने मुनाजात इमाम अली का तज़किरा किया और यहाँ पे जो 5वें दिन की दुआ है उसके अंदर दुआ ही हम ये मांग रहे हैं कि हमें उन लोगों में शुमार फरमा जो कि तेरे सौले बंदे हैं, जो कि मुनाजात करते हैं, तुझसे कनेक्ट करते हैं, तुझसे जो है वो जैसे कहते हैं कि तेरे नज़दीक होने की कोशिश करते हैं या इबादत में अपने आप को मशगूल रखते हैं, उनका दिल जो है वो तेरी तरफ राग़िब रहता है. खूबसूरत दुआएं हमें एवरी डे की. और नाज़रीन, इससे हमें ये भी थोड़ा समझ में आता है कि थोड़ा थोड़ा करके हम एवरी डे ये समझ रहे होते हैं और याद कर रहे होते हैं. बाज़ औक़ात हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगना क्या है. हमें ये दुआएं ये सलीका सिखाती हैं कि हमें अल्लाह से मांगना क्या है, अल्लाह से किस तरीके से मांगना है, दस्ते दुआ को अपने किस अंदाज से बुलंद करना है. सूरह इफ्तिताह की हम थोड़ी सी इब्तिदाइया जो उसका है उसको थोड़ा सा मैं आज ट्रांसलेशन आपके सामने पेश करूँगी. आरिफा सिस्टर हमारे साथ हैं और मैं आरिफा से भी पूछना चाहूँगी. आई डोंट नो कि शायद कनेक्शन में आई थिंक कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एनीवे सो व्हेनेवर शी इज़ हियर इंशाल्लाह कनेक्शन दोबारा एस्टैब्लिश होता है तो फिर उनसे बात करते हैं कि उनका माह मुबारक जो है वो कैसा गुजर रहा है. और देयर शी इज. जी आरिफा, आई थिंक थोड़ा सा बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था. तो आपका कैसा गुजर रहा है आरिफा? आई नो कि हम लोग सब मिस कर रहे हैं वो चीज़, लेकिन कैसा गुजर रहा है माह मुबारक आपके लिए? बिल्कुल, आप जैसे मैंने आपको बताया था कि घर में ही अफ्तार बन रही है, और अगर लोगों को देखना हो, अगर नई तरह की अफ्तार बनानी हो तो बड़ी अच्छी अच्छी तरकीबें ऑनलाइन भी मिलती हैं, यूट्यूब पे जाके देख लें. तो मैंने तो चंद एक कोशिश की थी कि जो जल्दी फटाफट वाली अफ्तार बन सकती है तो वो बनाऊं. तो चंद दिनों से नई नई तरकीब आजमा रही हूँ. कुछ यहाँ ह्यूस्टन में, क्योंकि बच्चों को हमारे यहाँ होता था कि कुछ ना कुछ बाहर भी खाया जाए, किसी की सालगिरह आ रही है तो कुछ ना कुछ बाहर से लाया जाए, वो खाया जाए. तो बाहर से तो खाने का सिलसिला बिल्कुल मौकूफ़ हो चुका है, समोसे तक घर में बन रहे हैं हमारे यहाँ. तो कोशिश करनी चाहिए कि घर से ही बनाएं को, और बाहर की चीज़ों से जितना अवॉइड कर सकते हैं. पकोड़े वगैरह जो नए तरीक़े के आ रहे हैं, कुछ उसमें आजकल मूंग की दाल के, और आजकल मैं इस तरह के ट्राई कर रही हूँ कि बड़े वगैरह बनाने की तरकीब. तो आप कुछ बूनियों का बता रही थी. चले अफ्तार की बात हो रही है तो थोड़ा सा बताइए बूनिया जो आप कुछ बता रही थी खास, जैसे वो आपके यहाँ बनाती है. बूनिया बनाने के लिए वही मूंग की दाल लेके आप पीस के उसको ग्राइंड करके बारीक करके, और उसको आप भिगो दें, और उसमें थोड़ा सा चावल का पाउडर, चावल भी आप पीस के रख लें. यानी अगर 4 चम्मच, कितना होना चाहिए? यानी 4 बड़ा चम्मच, यानी अगर एक पाव यानी 16 आउंस अगर वो है मूंग की दाल, तो उसमें 4 आउंस, तकरीबन 4 से 6 आउंस, 4 to 6 आउंस, तकरीबन 2 से 4 चम्मच, 1/4 चावल का पाउडर डाल दें. और उसमें वही भुना हुआ धनिया, भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा अजवाइन पिसी भी डाल दें तो वो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है. और मैंने आज उसमें नई चीज़ डाली है कि थोड़ा सा पार्सले का मैंने वो पेस्ट बना के रखा हुआ है. तो वो पार्सले का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच मैंने डाला है, ताकि वो उसमें बिल्कुल फलाफल वाली फीलिंग आए. तो वो बड़ा अच्छा. और थोड़ा सा लहसुन डालें. उसके बाद उसको डीप फ्राई करने के बाद, और फिर उसको आप वैसे ही जैसे दही की जो छोटी बूंदियां बनती हैं जो पाकिस्तान में मिलती हैं, तो आप दही में डाल के खाएंगे. और अगर हो सके तो हरे मसाले वाला दही जो बनाया जाता है, हरे पुदीना, हरा धनिया वगैरह डाल के, तो वो बड़ा बच्चों को बहुत पसंद आएगा. ऊपर से हल्का सा बघार लगा दें. अच्छा, अगर चाहें तो मीठा भी बना सकते हैं. और ज़बरदस्त. ये तो आपने इस वक्त अभी अफ्तार के वक्त में थोड़ा यहाँ तो कम से कम टाइम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस वक्त ख़वातीन आपके पास टाइम है. थोड़ा सा हमने ये भी सोचा कि आरिफा यहाँ पे मौजूद है, इनको खाने पकाने का बहुत यानी शौकीन भी है, ये अच्छे खाने बहुत बनाती है माशाल्लाह से. तो एक और भी बड़ी अच्छी सी आरिफा आप बता रही थी, कोई पैटीज़ की कोई तरकीब ये बता रही थी कि नॉर्मली जो लोग पैटीज़ के लिए पट्टियाँ ख़रीदते हैं बाकायदा से, लेकिन आप कुछ बता रही थी कि जो पराठे हैं उससे भी पैटीज़ बन जाती है बहुत अच्छी. हाँ, ये है कि पेटीज के लिए आपको ये करना होता है कि हम जो ऑनलाइन जाके देखते हैं, ऑनलाइन सॉरी बाहर बाजार में जाके, अब तो हर चीज़ ऑनलाइन आ रही है, तो खैर बाजार में आप जाके देखें तो वो पट्टियाँ जो हमें 4 का पेटीज का जो पीस होता है वो हमें बहुत महंगा पड़ता है, तकरीबन $3.5-4 तक का 8 आती हैं. तो मैं ऑनलाइन ऐसे ही बैठी हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह से लोग जब अफ्तार का वक्त होता है तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी चीज़ बनाऊँ और एक ही चीज़ पे फोकस रखूँ, 1 या 2 चीज़ें
چیزیں زیادہ میں افطار نہیں بناتی تاکہ پھر اگلے دن بچے نہ اور پھر یہ نہ ہو. تو میں نے پھر یہ آن لائن دیکھا کہ وہ جو ڈان کے جو ریڈی میڈ یا کوئی بھی پراٹھے ہوتے ہیں ان کی آپ پرتوں کو یوز کر کے آپ اس سے بھی پیٹیز بنا سکتے ہیں. تو یہ اچھا بڑا اچھا تھا جی. وہ جو جیسے چکن لیفٹ اوور چکن بھی بہت اچھی بچ جاتی ہیں تھوڑی سی, تو اس کو آپ تھوڑا سا سویا ساس میں میرینیٹ کر کے یا اس میں پیاز ڈال کے اس کو بڑھا لیں تھوڑا سا, اور اسی میں آپ پیٹیز وہ جو ڈان کے پراٹھے یا پھر کوئی بھی ڈان کا خیر میں نام نہیں لوں گی, کوئی بھی فروزن پراٹھے اس کی اگر آپ لیئر بنا کے یا اس کو بالکل سموسے کی طرح فولڈ کر کے آپ اگر چاہیں تو اس پہ آپ موڑ کے اس پہ ہلکا سا انڈا لگا کے آپ پیٹیز کی طرح بنا سکتے ہیں, اور بہت اس کو زبردست بیک کر بنتی لیں. ہے اس کی پیٹیز. بیک کر لیں بالکل جیسے پیٹیز کو بیک کرتے ہیں, اور فلیکی لیئرز آتی ہیں اس میں, بڑا اچھے بہت اچھی بن جاتی اچھا ہاں, میرے خیال سے یہ پراٹھے وہ والے ہوں گے, لیکن ڈان کے پراٹھے کہنے کا مقصد ہے کہ ڈان کے خاص ہیں. انداز کے, ناظرین آپ کو پتا ہے, اور ایک وہ پراٹھے جی ہوتے ہیں جو ہمارے فلیکی کنونشنل پراٹھے ہوتے فلیک یہ بھی ہیں, تو ملتے وہ ہیں جی. نارمل جو جی تو وہ والے نہیں, بلکہ جو ڈان کے انداز کے, اب وہ چاہے کسی بھی برانڈ کے پراٹھے استعمال کر لیں, لیکن اس طرح کے پراٹھوں سے بڑا میں بھی ٹرائی کروں گی عارفہ, آئی تھنک میں آج یہ ٹرائی کروں گی بالکل, انشاءاللہ, اور کیونکہ وہ بہت تو جلدی آسان بنتے چیز ہے ہیں. بہت. اور اوون کو آپ پری ہیٹ کر لیں, اور موسٹلی یعنی بالکل فل اس پہ چیک کریں 400 سے اوپر, تو وہ اچھا بہت تیزی سے بنیں گے. ہاں 450 تک رکھیں اس کا ٹمپریچر, تاکہ صحیح وہ بس صحیح. ڈالتے ہی وہ بس وہ فلیکی سا ہوگا اور وہ فوراً اٹھ جائیں گے. اور جتنا تو یعنی اندر سے اور وہ کچے پلٹ تو دیں. نہیں رہ جاتے؟ نہیں بالکل وہ اندر تک پک جاتے ہیں بالکل, کیونکہ وہ اس کی لیئر کم ہوتی اچھا ہے, تو آپ اس کو فوراً اس میں اوون میں ڈالیں گے تو اوون میں فوراً وہ بیک ہو جائیں گے. اور تھوڑی دیر پہ آپ دیکھتے رہیں تو تقریباً 15 سے 20 منٹ 15 منٹ لگیں گے, بہت سے بہت لگنے میں. لیکن یہ کہ چیک کرتے رہیں ظاہر کہ جلد ورنہ بالکل تو چیک پھر کرتے رہیں, اور اگر اس کو ہو سکے تو پلٹ بھی دیں. اگر آپ کو پلٹنا ہے, نیچے کا آپ کا اوون کی بیس ہے, دونوں طرف سے تو اگر اچھی لک آپ آئے. دو جائیں. تو میرا تو میں نے الیکٹرک اوون میں بنایا تھا, تو میرے سامنے تھا, تو میں نے ایک وقت میں 4 کر کے بنائے تھے. اور جو اگر کسی کا بڑا اوون ہے, جیسے وہ چاہ رہا ہے کہ ابھی اس کے پاس افطار میں ٹائم ہے, تو آرام سے ڈال کے بنا سکتے ہیں کہ اس میں 450 تک 400 425 450 تک اس کا ٹمپریچر رکھیں. زبردست. یہ لیجیے ناظرین, آپ کے پاس جو ہے وہ 2 مزیدار قسم کی ایزی ریسیپی, جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بوندیاں عارفہ نے بتائی ہیں یہ بھی بہت آسانی سے بن جائیں گی, اور مجھے جو انہوں نے دہی بوندی انگریڈینٹس بتائے اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ بہت مزے کا وہ بنے گا. اور اوپر سے آپ اس کو دہی ملا کے, اگر آپ نے وہ گرین مسالے کا دہی بنا کے اوپر سے آپ بگھار کر دیں, تو بہت ہی زبردست قسم کی بوندیاں بن جائیں گی آپ کی. اور یہ پیٹیز آپ کے لیے, پراٹھے گھر میں اگر رکھے ہوئے ہیں, بالکل. اگر نہیں ہے تو جب بھی آپ کا لانا ہو تو پھر آپ اس کے ساتھ یہ پیٹیز آپ بنا سکتے ہیں. اسی طرح آپ فلافل بھی بنا سکتے ہیں گھر میں ہی, اگر آپ کے پاس چنے جو چنا ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں, چنا جس کا ہموس بھی بنتا ہے, بس کو اوور جی جی نائٹ آپ کو بھگونا ہوگا, اور پھر اس کو گرائنڈ کر کے, اس کو ابالنا نہیں ہوگا, بس گرائنڈ کر کے جیسے پھلکیاں بنائی جاتی ہیں اس میں بھی پارسلے وغیرہ ڈلتا ہے, اور پسی ہوئی کتری ہوئی پیاز اور ہر چیز ڈلے گی اس میں. اگر ہرا دھنیا ڈالیں, ہری پیاز ڈال دیں, تو جتنا ہرا ہوگا وہ اتنا اچھا فلافل بنے گا. اور اگر وہ پھٹنے کا چانس ہو تو اس میں آپ تھوڑا سا بیسن ایڈ کر سکتے ہیں, یعنی 2 چمچ بیسن ایڈ کر دیں گے تو وہ پھٹے گا نہیں. تو آپ اس اچھا کو بھی اچھا. بنا سکتے ہیں. اور لہسن اس کے زبردست اندر ڈال سکتے زبردست زبردست. ادرک لہسن تو آپ کسی بھی چیز میں, جو بھی ہیں آپ جی دہی بڑے ٹائپ کی چیز بنا رہے ہیں اس میں آپ وہ ڈال دیں تو ایک اس کا بالکل فلیور آ جاتا ہے. بالکل فلیور الگ آتا ہے بالکل ادرک لہسن میں. بالکل زبردست. چلیے ناظرین, یہ ہماری زبردست قسم کی آپ ٹرائی کیجیے گا. آج ابھی ٹائم ہے افطار میں, تو خواتین آج بھی اس کو ٹرائی کر سکتی ہیں. اور آئی ایم شیور جس طریقے سے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہوں کہ طرح طرح کی وہ پکچرز جو ہیں وہ کھانے کی مزے کی آ رہی ہیں, تو سب ماشاء اللہ سے اب آسانی ہو گئی ہے کہ انٹرنیٹ پہ اتنے سارے چینلز, اور اتنی آسان. اچھی بات یہ کہ پہلے زمانے میں جو کھانے بنتے تھے بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ان کی ریسیپیز ہوتی تھیں. اب یہ وہ جو آج کل کے زمانے میں تو وہ 3 منٹ کا 2 منٹ کی ایک ویڈیو ہوتی ہے, اس کے اندر 1 2 3 چیزیں ایسے ڈالیں ملائیں, اور پھر جو لوگ ٹرائی بھی کرتے ہیں تو بہت اچھی چیزیں بنتی ہیں. اس میں کوئی بہت زیادہ بھوننے کی اور یہ سب کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. ایزی ریسیپیز اینڈ ویری ٹیسٹی, اور اسپیشلی بچوں کو اچھی لگتی ہیں اس طرح کی چیزیں. زیادہ تر تو ظاہر ہمارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ بھائی بچے جو چیز شوق سے کھا رہے ہیں ہم وہ چیز بنا لیں. تو آئی ایم شیور کہ یہ چیزیں جو عارفہ نے بھی بتائی ہیں بچوں کو بھی بہت پسند آئیں گی. اور اس کے لیے بہت ایک اور بات ناظرین کہتی چلوں کہ کھانے سے پہلے
کوشش کیجیے کہ باوضو کے کھانا بنایا جائے. کھانے کے دوران آپ کھانا شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا کے کہہ کے آپ کھانے کو شروع کریں. اور کھانا پکاتے وقت بھی آپ ذکر اگر جیسے استغفار یا آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کہتے ہیں سورہ نور کی جو وہ آیت ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، یہ والی آپ آیت جو ہے وہ کہتے ہیں کچن میں بھی آپ لگا لیجئے. اس کا مجھے آپ ایگزیکٹلی ریفرنس تو نہیں پتا بٹ اٹس اے خوبصورت بیوٹیفل آیت جو کہ آپ اس کو کچن میں بھی اپنے یہ والی آیت آپ لگا سکتے ہیں سورہ نور کی. اور اس کو جب کھانا پکاتے ہوئے آپ سورہ کوثر کی کہتے ہیں سورہ کوثر آپ پڑھیں اور کوئی سی بھی جو آپ کا اٹس یور پریفرنس. یہ تو یہ اللہ نور السماوات ہے، یہ نورانی ایک آیت ہے. اور پھر آپ دعا بھی کیجئے کہ یہ جو بھی میں کھانا بنا رہی ہوں اس کا جو اثر ہو اس کے اثر کے تھرو یعنی اس کے اندر پاکیزگی اور طہارت جو ہے یعنی کھانے میں we are what we eat right we know that. اور امام حسین علیہ السلام نے جب مخاطب کیا تھا فوج اشقیہ کو تو ایک بہت امپورٹنٹ اور بڑا ریزن امام نے یہی کہا تھا کہ تم جو میرے مقابل کھڑے ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے. تو ہمارے لیے الحمدللہ بیس لائن کہ ہم آف کورس ہم سب کے یہاں کوشش یہی ہوتی ہے اور الحمدللہ سب حلال ہر طرح سے کھانا بنایا جاتا ہے. لیکن آن ٹاپ آف دیٹ جسے کہتے ہیں نا کہ اب وہ حلال صاف ستھری غذا موجود ہے لیکن اس کو اور ڈیکوریٹ کیا جائے تاکہ اور زیادہ اس کی تاثیر جو ہے خوبصورت ہو جائے. تو ہم کھانا بناتے وقت بھی دعائیں کچھ نہ کچھ بعض اوقات شیطان جو ہے نا آلویز یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ شیطان ہمیشہ بلانے کی ہم کچھ پڑھنا شروع کرتے ہیں پھر ایک دم مثلاً فریج سے کچھ چیز نکالنے کا اور ایک دم سے پھر ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. تو اٹس اوکے اگر تھوڑا سا جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں گے تو اس کا یقیناً وہ غذا جو بنے گی وہ آپ یقین کیجئے کہ وہ مزیدار بھی ہوگی، لوگ گھر والے شوق سے بھی کھائیں گے اور جو ہے اس کے اندر اس کی تاثیر بھی بہت اس غذا کی جو تاثیر ہوگی وہ بھی بہت نورانی ہوگی. یعنی وہ غذا جو ہے وہ نورانیت پیدا کرے گی. یہ ذکر الہی کے یہ کرشمے ہیں، یہ معجزات ہیں جو کہ الحمدللہ ہم سب دیکھتے بھی ہیں محسوس بھی کرتے ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ ظاہر ہے کہ لیکن ہمیں ساری توجہات ناظرین سسٹر ہما ہمارے سے جب موجود تھیں تو یہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں ساری توجہ جو ہے وہ صرف کھانوں پہ نہیں کرنی کیونکہ ہم اگر پورا دن جو ہے وہ سحری پہ اور دوپہر میں پوری اپنے کھانوں کی پریپریشن میں لگا دیں گے تو آئی تھنک عارفہ کا یہ اچھا آئیڈیا ہے کہ ایک دو چیزیں رکھی جائیں اور وہ بہت اچھی مزیدار چیزیں ہوں بنسبت اس کے کہ بہت ساری چیزیں بنا لی جائیں اور پھر ضائع نہیں کرنا ہے کھانے کو ناظرین. کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ کھانا جو ہے وہ جب گھر میں بنتا ہے تو وہ اسی دن کھایا جاتا ہے. پھر نیکسٹ ڈے سحری میں زیادہ تر تو بچے تو بالکل پسند نہیں کرتے کھانا وغیرہ یا شام کی افطاری کی چیزیں بچیوں ان کو پسند نہیں آتا صبح. آئی ایم شیور کہ آپ کے بچوں کی بھی یہی کیفیت ہوگی. تو اب بڑے جو ہیں وہ کتنا تو وہ کھانا جو ہے وہ ویسٹ ہی ہوگا، وہ کبھی بھی نہیں کھایا جائے گا. تو لہٰذا کم کوانٹٹی میں ہر چیز بنائی جائے تاکہ اسی وقت افطار کے وقت ہی سارا کا سارا جتنا میکسیمم کھانا ہے وہ سمٹ جائے اور ضائع نہیں ہو. ہمیں اسراف سے بھی بچنا ہے ہمیں کھانے کو کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ دنیا بھر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت بھوک کے حوالے سے جو ہیں وہ ایک آزمائش کا شکار ہیں. تو لہٰذا یہ بھی خیال رکھتے ہوئے اور آف کورس ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم اگر چیریٹی کو پہنچا سکیں ایسے اداروں تک جو کہ ان لوگوں تک یہ کھانے پہنچانے کا انتظام کریں ڈیورنگ رمضان، اور وہ بھی سب الحمدللہ ہم سب کوشش کریں. پروردگار عالم ہم سب کی کوششوں میں انشاءاللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں عارفہ سے تھوڑی دیر میں ظاہر ہے کہ عارفہ جو ماشاءاللہ بہت زبردست قصیدہ خوان بھی ہیں تو عارفہ موجود ہیں تو میں یہ بھی چاہوں گی کہ ریکویسٹ کروں گی کہ عارفہ کے پاس اگر امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کوئی قصیدہ ہو تو آپ ضرور ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللہ. بالکل. اسی رمضان میں ولادت ہے امام حسن کی تو میں نے کہا کہ پہلے آپ کو میں امام حسن کی ولادت کے حساب سے ایک قصیدہ پڑھ دوں. اور ویسے تو وفات بھی ہے تو مگر یہ کہ وفات کا اس وقت ہی پڑھا جائے تو زیادہ صحیح ہے جس دن وفات کی تاریخ ہے. مگر یہ کہ امام حسن کے لیے پورا مہینہ جیسے ہم شعبان کا مہینہ امام حسین کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اسی طرح رمضان کا مہینہ امام حسن کے لیے کیونکہ وہ بھی بالکل پہلے بڑے شہزادے ہیں تو ان کے لیے بالکل سید شباب اہل الجنہ بے شک اہل الجنہ. بالکل یہ صفت جعفر کا کلام ہے کہ نماز عشق پڑھتا ہوں خدا سے بات کرتا ہوں ادوئے آل مدثر سے دو ہاتھ کرتا ہوں
نماز عشق پڑھتا ہوں، خدا کی بات کرتا ہوں، تو پیش سامعین محترم سوغات کرتا ہوں۔ نہ اس کو شاعری کہیے نہ لفاظی نہ صناعی، فقط نظر عقیدت ہے نہ فنکاری نہ پرکاری، بشکل شاعری جنت میں تعمیرات کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اگرچہ اللہ۔ تھے شبیہ مصطفیٰ شبیر و اکبر بھی، مگر جب کوئی پوچھے ہو بہو تصویر سرور کی، حسن کا تذکرہ حق الیقین کے ساتھ کرتا ہوں۔ سوال جانشینی یہ پیمبر اور حیدر پر، فرزدق کی طرح سود و زیاں سے بالاتر ہو کر، حسن کا نام لیتا ہوں، حسن کی بات کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حسن کی کثرت ازواج کا جو اتنا چرچا ہے، محرخ جھوٹ لکھتا ہے، منافق کفر بکتا ہے، میں ان کو بے شک، مسترد تحت امکانات کرتا ہوں۔ بے شک۔ انان اقتدار آ جائے جب بو جہل ہاتھوں میں، قلم کو دیکھتا ہوں جب کبھی نااہل ہاتھوں میں، تو میں فکر دفاع عزت سادات کرتا ہوں۔ زمانے کی منافق ناموافق تلخ باتوں سے، میں جب پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں تلخ یادوں سے، حسن کی مدح سے تسکین احساسات کرتا ہوں۔ نگاہیں پھیرنا آل نبی سے یاد آتا ہے، رویہ کوفیوں کا خون کے آنسو رلاتا ہے، برات کا وظیفہ ہے جو میں دن رات کرتا ہوں۔ نہ چھوٹا ہاتھ سے میرے کبھی پھر صبر کا دامن ہے، جب سے سامنے میرے حسن کا اسوہ احسن، عجب بے شک، مافوق الفطرت خارق العادات کرتا ہوں۔ محبان حسن سے معصیت پیچھا چھڑاتی ہے، محبت معرفت کے ساتھ جوں بڑھتی جاتی ہے، سر تسلیم خم تعمیل احکامات کرتا ہوں۔ سوالی بن کے آتے ہیں جہاں جبریل اور رضواں بھی، اسی در کا بھکاری ہوں، یہی ہے راز خوشحالی، در زہرا کے ٹکڑوں پر گزر اوقات کرتا ہوں۔ جنا کے خوشنواؤں عرش کے رنگیں بیابانوں میں، ہے جن کی دھوم جنت میں تو شہرا آسمانوں میں، یہاں بھی پیش خدمت میں وہی نغمات کرتا ہوں۔ نجف اور کاظمین و کربلا مشہد کی جنت میں، گیا تھا سامرا شام اور قم مولا کی خدمت میں تنہائی میں اکثر یاد وہ لمحات کرتا ہوں۔ ہے دور اندیشی و مجبوری یہ مجھ سبط جعفر کی، جہاد سیف کا نعم البدل ہے شاعری میری، قلم سے کام لیتا ہوں، رقم حالات کرتا ہوں، اور نماز عشق پڑھتا ہوں، خدا سے بات کرتا ہوں، اور حسن کا ذکر کرتا ہوں، حق الیقین کے ساتھ کرتا ہوں، حسن کا تذکرہ حق الیقین کے ساتھ کرتا ہوں۔ بے شک، حسن کا ذکر کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ سبط جعفر پروردگار عالم ان کے درجات بلند فرمائے انشاءاللہ۔ ان کی شاعری جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی ہم سنتے ہیں، اور کتنا یعنی میں سمجھتی ہوں یعنی کتنا بلند مقام آج کل کے زمانے میں ایک ہوتا ہے نا کہ رشک آتا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی توفیق دے، وہ معرفت دے، وہ قوت قلب عطا فرمائے کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنی زندگی میں کچھ اس طرح سے کچھ کام کر لیں انشاءاللہ۔ اور یقیناً پروردگار عالم سے حسن ظن رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی پروردگار عالم ضرور قبول فرمائے گا۔ ناظرین، دعائے بالکل، افتتاح اور جیسا کہ میں نے عرض کی جی اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ مدینے کی زیارت کر چکے ہیں تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ جب کبھی بھی امام حسن کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمیں جس طرح جناب سیدہ کی تربت بغیر صاحبان کے نظر آتی ہے، ویسے امام حسن کی تربت بھی بغیر صاحبان کے ویسے ہی ہے۔ جیسے ایک طرف ہم کربلا کی شان دیکھتے ہیں اور ایک طرف ہم مدینے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح اجڑی ہوئی قبریں پڑی ہیں، تو بہت دل خراب ہوتا ہے، اور یہ دعا مانگنی چاہیے جس وقت بھی ہو، جس وقت بھی خیال آئے کہ اللہ ایسا وہ وقت لائے جس وقت ہم مدینے جائیں اور پھر ان کی تعمیرات کریں، ان مزارات کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، جو کم از کم ایک چھاؤں بنا دی جائے تاکہ اس میں امام حسن کی اور جناب سیدہ کی اور سب کی قبریں اس کے نیچے ہوں۔
بالکل انشاءاللہ پروردگار عالم وہ دن جلد دکھائے انشاءاللہ. اور ناظرین یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے فوراً بعد ماہ شوال کے جو ابتدا میں جو پروٹیسٹ ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو اس دفعہ تو قدس کا پروٹیسٹ بھی آن لائن ہی پلان کیا گیا ہے، تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اس میں بھی قدس کے پروٹیسٹ میں بھی حصہ لیں آن لائن. اس وقت تو سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اپنی آواز کو ہمیں جہاں بھی ہیں ظلم کے خلاف آواز کو اپنی اٹھانا ہے انشاءاللہ. ناظرین دعائے افتتاح یہ جو ہے یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم نے تعلیم فرمائی ہے، اور آپ نے اپنے شیعوں کو لکھا ہے کہ ہر شب میں، یعنی اس ماہ کی ہر شب میں، ماہ مبارک رمضان کی ہر شب میں اس دعا کو پڑھا کرو. یہ ہمارے وقت کے امام اپنے شیعوں کو یہ تاکید کریں کہ ہر شب میں آپ اس دعا کو پڑھیے، کیونکہ اس مہینے کی دعا کو ملائکہ سنتے ہیں، اس مہینے کی دعا کو ملائکہ سنتے ہیں اور اس کے صاحب کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے، جو دعا کرنے والا ہے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو یہ بہت جلیل و قدر دعا ہے، اور یہ ہمارے وقت کے امام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے اسکیجول میں ہم ظاہر ہے کہ ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اور دیگر دعائیں بھی اس مہینے میں پڑھیں، تو لہٰذا ہم اگر جتنا ٹائم ہے اگر سب پڑھ سکتے ہیں تو سب پڑھیں، نہیں تو یہ کہ ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ڈیز آف دا ویک میں ڈفرینٹ دعائیں انشاءاللہ. جیسے کہ امام بارگاہوں میں عموماً اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مثلاً چونکہ ظاہر ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اسکیجول تھوڑا سا اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، تو لہٰذا مثلاً شب جمعہ جو ہے وقف کر دی جاتی ہے دعائے کمیل کے لیے، دعائے افتتاح بقیہ دنوں میں پڑھ لی جاتی ہے، یا ٹیوزڈے کو دعائے توسل پڑھ لی جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہم گھروں پہ بھی اس طریقے سے اپنا پلان کر سکتے ہیں، واٹ ایور از کنوینئنٹ، لیکن انشاءاللہ میک شور یہ کرنا ہے کہ دعاؤں کے سلسلے کو ہم ضرور جاری اور ساری رکھیں، اور نہ صرف یہ کہ اس کو عربی میں دعاؤں کو پڑھیں بلکہ ان کا ترجمہ اور ان کے مطالب سے اپنے آپ کو، اس وقت ہمارے پاس ناظرین یہ ٹائم ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کے مطالب پر بھی غور کر سکتے ہیں. میں اس وقت چاہوں گی کہ دعائے افتتاح کا بالکل جو شروع کا پورشن ہے بس اس کے اوپر تھوڑی سی ہم توجہ کریں، اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہم نے دعا کا سلیقہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمیں ائمہ اطہار سے دعا میں کیا مانگنا ہے وہ بھی ملتا ہے، اور دعا کو کیسے مانگنا ہے وہ بھی ملتا ہے، دعا کی ابتدا کیسے کرنی ہے وہ بھی ملتا ہے، دعا کو ختم کیسے کرنا ہے وہ بھی ملتا ہے، اور دعا کو کس وقت کرنا ہے، کون سی دعا کس وقت کرنی ہے، یہ ہمیں ہمارے امام تعالیٰ، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور یہ دعا افتتاح خاص مخصوص ہے دعائے یہ ماہ مبارک رمضان سے. اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی خوبصورت آپ دیکھیے کہ جسے کہتے ہیں کہ ابتدا، جیسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں نا، فاتحہ کا مطلب دی اوپننگ، یعنی ابتدا ہے کلام الہی کی. اس طریقے سے دعائے افتتاح، مجھے نہیں معلوم کہ اب اس افتتاح کے پرسپیکٹو میں کس کس چیز کی ابتدا ہے، کون کون سے ابواب کے کھلنے کا جو ہے یہ ذریعہ ہے، کون سی کامیابیوں کی جو ہے یہ کنجی ہے، دعائے افتتاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، اے اللہ میں آغاز کرتا ہوں تعریف و ستائش کا تیری حمد و ثنا سے. وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ، اور تو صحیح چیزوں کو تقویت دینے والا ہے اپنے احسان و کرم سے. بے مننے کا، تو اپنے احسان و کرم سے جو صحیح چیزیں ہیں، جو صحیح کام ہیں، ان کو تقویت دینے والا ہے. وَأَيْقَنْتُ، اور مجھے یقین ہے، یعنی ہم اپنے یقین کی جو ہے وہ اظہار کریں. وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور مجھے یقین ہے کہ تو بے شک ارحم الراحمین ہے. فی موضع العفو والرحمہ، جب بخشش اور رحمت کی بات ہو تو ارحم الراحمین ہے، یعنی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جب بخشش اور عفو کا یا مغفرت کا اور رحم کا اور مہربانی کا مقام ہو. وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَالنَّقَمَةِ، اور ناراضگی اور عذاب کے موقعوں پر، دیکھیے دونوں باتوں کا امام شروع میں ہی تذکرہ کر رہے ہیں. پہلے تو مولا نے فرمایا کہ تو صحیح باتوں، دیکھیے اس کو ہمیں کنیکٹ بھی کرنا ہے اپنے وقت کے امام کے ظہور سے، جو
امام کا کلام ہوتا ہے نا ناظرین، جس طریقے سے ایک انسان، ایک عام انسان جو ہے وہ چاہے وہ شاعر ہو چاہے وہ نثر نگار ہو، although کہ ایک عام انسان کا کلام بھی اس کے اندر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ ذو معنی باتیں کرتا ہے اور ڈیپتھ ہوتی ہے، یعنی شاعر کا ہم کہتے ہیں نا کہ ایک شعر 2 جملوں کے اندر شاعر پتہ نہیں کیا کیا بیان کر دیتا ہے، اور جو ہم ایک نثر نگار پورا ایک مضمون جس چیز کے بارے میں لکھے گا، یا ایک مقرر جو ہے اس چیز کے بارے میں پورے 1 گھنٹے کی تقریر کرے گا، ایک شاعر جو ہے وہ 2 مصروں کے اندر اپنا پورا وہ مطلب جو ہے وہ 2 مصروں میں بیان کر دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ یہ ایک عام انسان کا کلام ہوتا ہے، لہٰذا اس کے معنی اور اس کا جو ڈیپتھ ہوتی ہے وہ بھی بہت لیمیٹڈ ہوتی ہے۔ ہاں بہت اچھا شعر ہوگا، ہاں بہت گہرائی ہوگی، لیکن پھر بھی بہت لیمیٹڈ، بہت ہی محدود۔ لیکن جو کلام امام ہے تو ظاہر ہے کہ کلام امام امام الکلام ہوتا ہے۔ پہلی بات، جو کلام امام ہے یا کلام الہی ہے، اس کی جو ڈیپتھس ہیں وہ اس کی ڈیپتھس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن جو کہ صاحبان معرفت ہیں، جو واقعی غور و فکر کرتے ہیں امام کے کلام پر اور کلام الہی پر، وہ جانتے ہیں کہ جتنا جتنا معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنی اتنی ڈیپتھ ہم پر اس کلام کی آشکار ہوتی جاتی ہے، اتنا اتنا میننگ ہمیں اس کی گہرائی جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتی جاتی ہے۔ جتنی معرفت ہو، جتنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اتنی جو ہے ڈیپتھ اور گہرائیاں اور اس کے معنی ہمارے سامنے اس کلام کے کھلتے جاتے ہیں۔ یہ کلام الہی کی بھی خصوصیت ہے اور یہ کلام امام کی بھی خصوصیت ہے۔ اور یہ دعائیں چاہے صحیفہ سجادیہ ہو، چاہے صحیفہ علویہ ہو، چاہے بی بی فاطمہ الزہرا سے مخصوص جو آپ کی دعائیں ہیں وہ ہوں، یا یہ جو دعائیں ہمیں امام زمانہ کے ذریعے سے ملی، مثلاً یہ دعائیں افتتاح، کہ اس کے اندر بہت سی گہرائیاں پوشیدہ ہیں اور انسان جتنا تفکر کرے اس کے سامنے اتنی زیادہ حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں۔ مثلاً یہاں پہ ایک بات جو امام ہمیں شروع میں ہی بتا رہے ہیں کہ اے اللہ تو صحیح باتوں کا وہ ہے جو صحیح باتوں کا تیرا احسان اور کرم یہ ہے۔ دیکھیے دنیا میں ہم کتنا، اور عارفہ سے بھی میں، حالانکہ میرا ارادہ ہے کہ میں تھوڑا سا اور اس کے سامنے، لیکن چونکہ یہ بات آ گئی ہے تو یہ ایک بات ہوتی ہے نا کہ انسان کو although کہ جیسے امام حسین علیہ السلام although کہ حق پر تھے لیکن حق کا ساتھ دینے والا کتنے کتنے لوگ تھے۔ بہت ہی امام حسن علیہ السلام کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ مہینہ جس میں امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام عین حق تھے، لیکن آپ کا ساتھ کتنے لوگوں نے دیا کہ تاریخ میں آپ کو تنہا ترین سردار کے نام سے یاد کیا گیا کہ سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یعنی کہ اگر کوئی حق کو جانتے، سب بہت سارے لوگ حق کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن حق کا ساتھ دینا، حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا، حق کے ساتھ قیام کرنا، یہ بھی بہت بڑی ایک، یہ انسان کا اس کے اندر کی نیکی ہوتی ہے، اس کے اندر کا احسان ہوتا ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے۔ یہاں پہ پروردگار عالم کی جو صفت مولائے ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم آپ بیان فرما رہے ہیں کہ تو حق کا صحیح بات کا ساتھ دینے والا ہے، وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَائِبِ بِمَنِّكَ، تیرا احسان ہے کہ تو حق کا اور صحیح بات کا ساتھ دیتا ہے اور اس کو تقویت دیتا ہے، ساتھ دیتا ہے، اس کو تقویت دیتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ تو، دونوں باتوں کا تذکرہ، مجھے یقین ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے۔ کب؟ فی موضع العفو والرحمہ، جب مقام ہو عفو و رحمت کا تب تو ارحم الراحمین ہے۔ مگر فی موضع النکال والنقمہ، مگر جب عذاب کا موقع ہو، جب ناراضگی کا موقع ہو تو کیا ہے؟ اشد المعاقبین۔ تو اگر تو ایک طرف امام ہمیں یہ بتا رہے ہیں we have to keep in mind، اس دعا کے ذریعے we have to have that understanding کہ اگر ایک جگہ پروردگار عالم ارحم الراحمین ہے، جب موقع عفو و بخشش کا، جب موقع رحم کرنے کا ہو، جب موقع مہربانی کا ہو تو وہ ارحم الراحمین ہے، مگر جب ناراضگی کا موقع ہو، جب پروردگار عالم کے غضب کا مقام ہو تو وہ اشد المعاقبین ہے۔ اور ناراضگی اور عذاب کے موقعوں پر یہ دونوں باتیں، یعنی امید اور خوف، جو ہم زندگی گزارتے ہیں نا 50-50%، ایک مومن کے دل میں امام فرماتے ہیں کہ امید اور خوف کی پرسنٹیج 50-50% ہونی چاہیے۔ نہ یہ کہ وہ ارحم الراحمین خدا کو سمجھ کے بس اسی امید پہ وہ زندگی کو اپنے گزار دے، نہ یہ کہ وہ اللہ کا خوف، کہ اللہ اشد المعاقبین ہے، اس خوف سے انسان جو ہے وہ ساری اپنی بہتری کی، انسان جسے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ خوف طاری ہو جائے تو انسان کے اندر آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، اس کا جو ہمت ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن
ہمارے امام سمجھا رہے نہیں 50-50% انسان کے اندر امید 50% اسے لے کے آگے بڑھے تو خوف 50% اسے آگے لے کے بڑھے. خوف کے تحت وہ گناہوں سے بچتا رہے یہ جانتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراضگی کے موقع پر فی موضع النکال والنقمہ ہی از اشد المعاقبین. اشد المعاقبین یعنی سب سے زیادہ سزا دینے والوں میں سب سے زیادہ سخت سزا دینے والا ہے. لیکن امید کیا ہے کہ وہ ارحم الراحمین بھی ہے. تو لہٰذا خوف اور رجا کے درمیان امید اور خوف کے درمیان زندگی کو بسر کرنا. وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ اور تمام طاقتوروں سے زیادہ بڑا ہے بزرگی اور عظمت کے مقامات میں. یعنی جب بزرگی اور عظمت کی بات ہوگی فی موضع الکبریا والعظمہ یعنی جب عظمت اور بزرگی کی بات ہوگی تو تمام طاقتوروں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے. اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ اللہم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک. اب دیکھیے یہ کتنی خوبصورت بات مولا نے بیان کر دی کہ خداوندہ تو نے اجازت دی ہے مجھ کو. اللہم اذنت لی گویا یہ جو میں دعا کر رہی ہوں یہ جو میں الفاظ اپنی زبان سے دعائیہ ادا کر رہی ہوں یہ میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میرا کوئی اس میں کریڈٹ ہے. نہیں اس میں اللہ نے اجازت دی ہے. مولا یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم یہ دعا پڑھ رہے ہو تو خداوند کریم کی اجازت ہے تم کو اس کی یہ توفیق ہے. اللہم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک کہ مجھے تو نے اجازت دی ہے. ایک تو یہ کہ اس کی بارگاہ میں ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم جا کے اس سے مانگیں سوال دستے سوال بلند کریں دستے دعا بلند کریں. فسمع یا سمیع پس چونکہ تو نے مجھے اجازت بھی دی ہے اور مجھے توفیق بھی دی ہے. رائٹ دیکھیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اس وقت اگر سوچیں کہ سو اینڈ سو پریزیڈنٹ کے پاس اگر ہمیں جا کے ہمیں کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے تو ہمیں پہلے اس کے پاس جانے کے لیے اپنا مسئلہ بیان کرنے کے لیے ہمیں اس کے سیکرٹری سے بات کرنی ہوگی اور اول سے تو وہاں تک پہنچی ہماری بہت مشکل ہے. رائٹ وہ اجازت ملنا وہ بہت ہی لیکن ہمارے لیے کون جو ارحم الراحمین ہے جو اشد المعاقبین ہے جو اعظم المتجبرین ہے اس پروردگار عالم کا ہم پر کرم کتنا ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ہمیں اجازت ہے کس چیز کی کہ ہم اس سے دعا بھی کریں اور ہم اس سے سوال بھی کریں. اور پھر اس کے بعد مولا یہ فرماتے ہیں کہ فسمع یا سمیع مدحتی کہ بس تو سن یا سمیع. اگین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام یا سمیع یعنی اے وہ جو سب سے زیادہ یا سب کی سننے والا ہے. یا سمیع مدحتی میری جو یہ میں ثنا بیان کر رہا ہوں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں یہ میری حمد و ثنا کو تو سن. وعجب یا رحیم دعوتی اور قبول فرما یعنی عجب یعنی میری جو دعا ہے اس کو تو قبول فرما. یا رحیمو پہلے فسمع یا سمیع اے اللہ اے سمیع تو سن میری دعا کو پھر اے رحیم اے رحم کرنے والے میری دعا کو قبول فرما. وعجب یا رحیم و دعوتی وعقل یا غفور و عثرتی اور میری لغزش کو اے غفور. اب اس میں ایک ایک اللہ کا نام آ رہا ہے. یا سمیعو کر کے ایک بات کہی گئی پھر یا رحیمو کر کے ایک بات کہی گئی پھر اب یا غفورو کر کے اور میری لغزش کو تو جو مجھ سے غلطی ہوئی خطا ہوئی اس کو معاف کر دے. فکم یا الہی من قربت قد فرجتہا کیونکہ اے میرے اللہ کتنی ہی تکلیفوں کو دور کیا ہے تو نے. یہ ہم سب دعائیں کریں پھر ہم نے کہا کیونکہ اے اللہ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ تو نے میری کتنی ہی پریشانیوں کو دور کیا ہے. وَهُمُومٍ قَدْ كَشَفْتَهَا اور کتنے ہی میری غم اور بے چینی کی کیفیت کی تھی جس کو تو نے مجھ سے دور کر دیا میرے غموں کو مجھ سے دور کر دیا غم و اندو اور پریشانی کو دور کر دیا. وَعَسْرَةٍ قَدْ عَقَلْتَهَا اور کتنی ہی لغزشیں تھی جو تو نے معاف کر دیں. وَرَحْمَةٍ قد نشرتہا اور اچھا قد کا جو لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہے یقیناً جس میں کوئی شک نہیں یعنی ہمیں اس میں اے اللہ کوئی شک نہیں یقیناً بے شک کہ میری لغزشوں کو تو نے کتنی لغزشوں کو تو نے آلریڈی معاف کر دیا ہے.
مجھے یقین ہے کہ تو نے رحمتوں کو میرے اوپر پھیلا دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ کتنے ہی غموں کو تو نے مجھ سے دور کر دیا ہے۔ ناظرین، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم دعا کرتے ہیں اور وہ پریشانیاں ہم سے دور ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کن پریشانیوں سے ہم بچ گئے۔ مثلا ہم روڈ پہ نکلے، روڈ پہ کتنی دفعہ ہم ایکسیڈنٹ سے بچے ہیں، کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روڈ پر کسی ایکسیڈنٹ سے بچا لیا، ہم مر جائیں گے لیکن ہمیں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ کتنے مقامات پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر قدم پہ ہمیں کسی تکلیف سے، پریشانی سے کتنی ہی بار بچا لیا ہے۔ وَحَلْقَةٍ بَلَائٍ قَدْ فَكَكْتَهَا، اور کتنی ہی بلاؤں کو جو یعنی بلائیں آنے سے پہلے تو نے ان کے حلقے کو توڑ دیا، ان کو مجھ سے علیحدہ کر دیا، ان کو تو نے مجھ سے دور کر دیا۔ یہاں پر ناظرین اس مقام پر ہم تھوڑا سا یہاں اس کے بعد پھر ایک اور پرسپیکٹیو شروع ہوتا ہے۔ شروع میں آپ دیکھیے گا یہاں تک بس میں آج آپ کے سامنے ترجمہ اور اس کا میننگ پیش کیا ہے، اگلا جو ہے انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر بار بار الحمدللہ الحمدللہ مولا جو ہے وہ حمد کر رہے ہیں اور پھر یاد کر رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کو اور حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور ایک ایک چیز، ایک ایک پرسپیکٹیو جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے آج بیان کیا کہ کتنی چیزوں کو یاد کر کے ہم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر آخر میں پھر اس کے بعد درود و سلام آئے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، پھر کہیں جا کے جو ہے ہمیں دعا جو ایکچولی جو ہم سمجھتے ہیں کہ دعا، حالانکہ یہ جو پوری کی پوری ہے یہ دعا ہے، یہ ہم بات کر چکے ہیں جب دعا کے باب میں تسنیم آنٹی جب آئی تھی کہ دعا فقط یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کچھ ہم مانگ رہے ہیں تو ہی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا اور جو انبیاء کی دعا ہے وہ جو رسول اللہ کا نے ارشاد فرمائی کہ لا الہ الا اللہ یحیی و یمیت و یمیت و یحیی وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، دیٹس اٹ۔ رسول نے فرمایا جو بہترین افضلت دعا ہے وہ یہ جو کلمہ ہے جس میں ہمیں ہماری پرسپشن کے مطابق ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس میں کوئی چیز مانگی نہیں گئی، لیکن ہم اس ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ کسی کریم کے سامنے کہ یہ بیان کرنا کہ تو حی بھی ہے، یموت بھی ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو صاحب قدرت ہے، اور پھر اپنی جو ہے ضعیفی کا اعلان کرنا، یہ بھی انڈائریکٹلی ایک سوال ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے وہ جو ہم یہ بات کر رہے ہیں ایکچولی دعائیہ کلمات ہیں، لیکن آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ میں اس عارفہ سے اس حوالے سے دعائے افتتاح کے حوالے سے، عارفہ کتنا خوبصورت ہمارے پاس یہ امام زمانہ کا تحفہ ہے جو بالکل، ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم لوگ تو ابھی آج کل کے حالات میں اگر دیکھا جائے تو لفظ ب لفظ یہ جو دعا ہے یہ ہمارے لیے ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، تو بے ہم شک بے جتنی شک عاجزی سے جتنا خوش کر کے اللہ کو جتنا راضی کر سکیں۔ اب ہمیں نہیں معلوم یہ رمضان ہمارے لیے پہلا آخری رمضان ہے یا اگلے سال ہم رمضان تک رہیں یا نہ رہیں، بالکل بالکل، کیونکہ یہ جو دیکھ رہے ہیں حالات وہ ابھی سدھرنے والے نہیں لگتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا میوٹیٹ کر رہا ہے، یعنی جو وائرس ہے وہ ریفارم کر رہا ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ، کبھی کسی کے یعنی بڑھتا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کی علامات بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اب یہ نہیں معلوم کہ اگلے سال تک ہم لوگ رہیں یا نہ رہیں، اگلے سال ہم پھر سے یہی عبادت دوبارہ کر پائیں، تو ہمیں جتنی عبادت کرنی ہے سمجھے یہ آخری عبادت سمجھ کے کریں گے، یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اور اللہ حالات بہتر کر سکتا ہے، اللہ ہی ہے جو اس کا اثر زائل کر سکتا ہے۔ ہم لوگوں میں بالکل ہمت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو صحیح کر سکیں یا بدل سکیں، کیونکہ اگر حالات بگڑے ہیں، اگر انسانوں ہی کی ہاتھ سے بگڑے ہیں تو اس کو بھی سدھارنے والا خدا ہی کی ذات ہو سکتی ہے، ہم لوگ خود کچھ نہیں، کیونکہ انسان بگاڑنے میں تو سب سے آگے رہتا ہے مگر سنوارنا اس کے لیے، جیسے دنیا کو جو اللہ نے بنا کے دیا ہوگا اس کو ہم کتنا بگاڑ چکے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو ایٹماسفیئر، یہ گرین زون جو اوزون لیئر پھٹی ہے دوبارہ اپنا آپ کو ریفارم کر رہی ہے، تو اگر یہ ریفارمیشن بھی ہو رہی ہے تو یہ اللہ ہی کی مرضی سے ہو رہی ہے، ہماری استطاعت نہیں ہے، ہم نے صرف وہ وسائل بند کر دیے جس کی وجہ سے خرابی ہو رہی تھی، ہم نے یہ صرف کیا ہے، یعنی خراب بالکل کرنی چیزوں کو ہم نے بند کیا ہے تو پھر کچھ صحیح ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے دیکھا جائے تو ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے، برائی بھی دیکھا جائے تو کسی نہ کسی معنوں میں یہ اللہ کی مصلحت ہوگی، اللہ کی حکمت ہے جو ہم ان حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں تو اگر اللہ کی حکمت نہیں ہوتی، بغیر اللہ کی مرضی کی ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ تو سوچیں یہ اتنی بڑی وبا کیسے پوری دنیا میں پھیل گئی، جس کو سمجھ رہے تھے کہ ایک ہی جگہ رہے گی، جو پھیل نہیں سکتی۔
تو مگر یہ وبائی امراض کی طرح پھیلی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوگا، یہ کچھ نہ کچھ کہ مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ بھی مکر کرنے والوں سے زیادہ مکر کرنے والا ہے، کہ جس طرح آپ نے سمجھا تھا کہ ہم چاہیں گے تو ہم جس دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا، مگر دیکھ لیں پوری دنیا اس لپیٹے میں آ چکی ہے. بے شک تو بالکل. یہ اور یعنی یہ اس وقت تو امریکہ میں تو 1 ملین سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں، یعنی بالکل اور ڈیلی ابھی بھی اموات ہو رہی ہیں الحمدللہ. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ بیٹر ہوا ہے سچویشن، پہلے سے کنٹرول میں آئی ہے. اور مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھنے میں آ رہی ہیں. ایک ناظرین میں اس کو بھی تھوڑا سا ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، اور اپیرنٹلی وہ امیونالوجسٹ تھا، وہ جو بھی ڈاکٹر تھا، اور اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ جناب عارفہ آپ بھی دیکھیں اس پہ آپ کیا کہتی ہیں، کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ جو ہم لوگ اس وقت جو ہر چیز کو سینیٹائز کر رہے ہیں نا، کہ ہاتھ دھونا اور کاؤنٹرز کو ڈس انفیکٹ کرنا، اور جو بھی ہم یہ کر رہے ہیں، یعنی کہ بیسیکلی جرمز کو ہم کل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سینیٹائز کر رہے ہیں. اس کا یہ خیال ہے کہ چونکہ نیچرلی جو امیونٹی آتی ہے، مثلا ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم جب پاکستان جاتے ہیں تو یہاں پہ چونکہ نسبتاً پاکستان کے مقابلے میں ایک ہائیجینک ماحول ہے. پاکستان جا کے مثلا اگر کسی نے پانی پی لیا تو نل کا پانی پی لیا تو خیر قیامت ہی آ گئی. لیکن ویسے بھی جاتے ہیں تو نارملی کھانے پینا بھی اگر تھوڑی بد احتیاطی کر لی تو ایک دم جا کے پیٹ خراب ہو رہا ہے، ڈائریا ہو رہا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ امیونٹی جو ہے ہماری، وہ جراثیم پاکستان میں رہتے ہوئے لوگوں کو کوئی ایسا ڈائریا یا پیٹ خرابی کی شکایت نہیں ہوتی، لیکن یہاں سے چونکہ امیونٹی ویک ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک نسبتاً ہائیجینک ماحول میں، جرم فری ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہاں جا کے فوراً جو ہے وہ بیمار پڑ جاتے ہیں لوگ. اسی طریقے سے اس سائنٹسٹ کا یہ کہنا تھا، اس ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ ہم اتنا جو یہ جرمز کلنگ کی طرف توجہ دے رہے ہیں، سینیٹائزیشن پہ جو ہم توجہ اتنی زیادہ دے رہے ہیں، اس سے اوور آل سب کی امیونٹی بہت کم ہو جائے گی، اور اس کے خیال سے جو ہے پھر ہماری امیون سسٹم مزید جو ہے وہ ویک ہو سکتا ہے. اچھا ویک ہو میرا جاتا سوال یہ کہنا ہے. بالکل ہے، لیکن جی عارفہ آپ کیا کہیں گی؟ بالکل، یہ ایک ریسرچ آئی تھی پچھلے سال، پتہ نہیں آپ جانتی ہوں، ڈاکٹر قمر جعفری ہیں، انہوں نے یہ پوسٹ ڈالی تھی کہ امیون سسٹم اس طرح بلٹ ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو، اگر جیسے دسترخوان پہ گرا ہوا کھانا ہے، اور امام کا قول ہے کہ دسترخوان پہ گرا ہوا کھانا یا پھر زمین پہ بھی گرا ہوا دانا اگر اٹھا کے کھایا جائے تو اس سے صحت آتی ہے. تو یہ کتنے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ روٹی گر گئی ہے، زمین پہ گر گئی ہے تو اس کو پھینکنا ضروری ہے، تو پھینکے نہ، اس کو آپ تھوڑا سا جھاڑ کے اگر کھلا دیں تو کہتے ہیں کہ اس سے امیونٹی بڑھتی ہے انسان کی، کہ جرمز کو کتنے ہوتے ہیں، جو 99.99% جو جرمز کل ہو جاتے ہیں اس میں کتنے جرمز ہوتے ہیں جو فائٹنگ بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں ہمارے، جو جسم سے ہماری جو امیون سسٹم کو فائٹ کرتے ہیں، یعنی باہر کے آنے والے بیکٹیریاز سے خود ہمارے اللہ نے ہمیں ہمارے ہاتھوں میں نظام دیا ہے، جو ہمارے اپنے بیکٹیریاز ہیں وہ فائٹ کریں گے، تب کہیں جا کے ہمارا امیون سسٹم بڑھتا ہے. تو کوشش کریں کہ بچوں کو بھی یہ درس دیں کہ ذرا سا کچھ گر گیا، چپس گر گیا تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ نہیں، اٹھا کے ٹریش میں ڈال دو، تو ان سے کہیں کہ تھوڑا سا جھاڑ جھوڑ کے آپ کھا لیں دوبارہ سے، کیونکہ وہ اگر اللہ نے یعنی زمین پہ ڈرٹ نہیں ہے، یعنی زمین پہ مٹی نہیں ہے، تو پھر آپ اٹھا کے کھا سکتے ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. مگر یہ کہ اس سے امیون سسٹم کو کہا جاتا ہے کہ بلٹ اپ ہوتا ہے. یہ ایک ریسرچ تھی جو ڈاکٹر قمر جعفری نے ایک دفعہ پوسٹ کی تھی آن لائن، میں نے وہ پڑھی تھی. جی ہاں. لیکن اس حوالے سے ناظرین، جو میں اس وقت میسج، بالکل آپ نے عارفہ یہ بہت اچھی بات کی، اور یہی بات میں اس کو بیان کرنا چاہ رہی ہوں، اور اس سائنٹسٹ نے بھی یہ بات کی، لیکن اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو کورونا کی اس وقت احتیاط کریں اس سے ہماری امیونٹی لو ہو جائے گی. لیکن اس وقت ناظرین، یہ جو کورونا وائرس ہے اتنا زیادہ یہ مہلک ہے، یعنی یہ ہلاک کرنے والا وائرس ہے. واقعتاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ ایکسٹینسو، جیسے کہتے ہیں ہیومن لائف لاس، یعنی فیٹیلٹیز اس کی اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ایسے رسک نہیں لے سکتے کہ ہم کوئی بھی اگر ویڈیو ہم دیکھیں تو اب ہم کہیں کہ جناب وہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو ہماری امیونٹی لو ہو جائے گی، تو اب ہم جو سینیٹائز کریں، مثلا ہاتھ دھو رہے ہیں یا اپنے ڈس انفیکٹ کریں اپنے سرفیسز کو، جو ہم طریقہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ مثلا گروسری اسٹور سے چیزیں لا کے ہم اسے دھو رہے ہیں، صاف کریں. ایز آف ناؤ ہمیں، کیونکہ سویڈن میں ابھی پچھلے دنوں جب سسٹر انار ہمارے ساتھ موجود تھیں، ان کے ماموں از فرام سویڈن، اینڈ شی واز ٹیلنگ اس کہ سویڈن میں، اینڈ دیٹ واز آئی کیم ٹو نو دیٹ ٹائم، اور کہ یہ سویڈن میں انہوں نے لاک ڈاؤن از اونلی کنٹری جہاں پہ لاک ڈاؤن نہیں ہو رہا. لیکن اس کا کیا ہوا کہ پھر ایک دم سے ان کا جو ڈیتھ ریٹ ہے، شروع میں تو اتنا نہیں پتا چلا، لیکن پھر ایک دم سے ان کا ڈیتھ ٹول جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا. تو اس لیے ہم اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کے اس وقت ہمیں جو کانسنٹریٹ کرنا ہے نا ناظرین، کہ ہمیں جو ہمارے حکام
مثلاً جو ہماری گورنمنٹ آفیشلز یا یعنی آتھینٹک جو ہماری اتھارٹیز ہیں CDC یا جس ملک میں بھی ہم جہاں بھی رہ رہے ہیں وہاں جو حکام ہمارے لیے گائیڈ لائنز دے رہے ہیں ہم اس کو فالو کریں. جو ویڈیوز وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں ہاں ان کو ہماری نالج کے لیے اچھی ہیں اور یہ پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا زیادہ ہمارا ایکسپوجر جرم سے کم ہوتا ہے ہماری امیونٹی ویک ہو جاتی ہے. پھر جب ہم ایکسپوزڈ ہوتے ہیں تو پھر فوراً سے بیمار پڑنے کے, جیسے کہتے ہیں پاکستان میں سب لکڑ پتھر ہضم ہوتے ہیں کہ جو بھی کھا لیں بیمار نہیں ہوتے. یہاں سے کوئی جاتا ہے بالکل نازک مزاج, اس کی نازک مزاجی کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ نسبتاً کئی گنا مور ہائیجینک کنڈیشنز ہوتی ہیں اور وہ والے جرمز ہیں وہ یہاں ہوتے ہی نہیں ہیں تو وہ امیونٹی بھی نہیں ہوتی. وہاں جب جاتے ہیں تو ایک دم سے طبیعتیں خراب ہوتی ہیں. تو دیٹ پوائنٹ از 100% ویلڈ اینڈ ٹیکنگ. اور جیسے عارفہ نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مثلا ہم فوراً ضائع کر دیتے ہیں, روٹی زمین پہ گری ایک دم ہم نے, یہ غلط طریقہ ہے ناظرین. ہم نے امام سے اپنے سیکھا, اگر ایسا نہیں ہوتا تو امام کبھی بھی ایسا نہیں کرتے. یہ واقعات امام کی, یہ چوتھے امام کی لائف کا یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک غلام کے ہاتھ سے روٹی گری اور مولا نے ایک دفعہ ایک واقعہ ہے کہ خود اٹھا کے کھائی, اور ایک یہ واقعہ ہے کہ غلام نے اٹھا کے وہ زمین سے جب روٹی کھائی تو امام نے اس کو سراہا کہ تم نے یہ رزق کی جو ہے وہ قدر و قیمت کا احساس کیا اور اس کو ضائع نہیں کیا, اس کو اپریشیٹ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح سے ہمیں چیزوں کو ضائع نہیں, ہاں البتہ کوئی مٹی میں کیچڑ میں کوئی چیز گر گئی اب ظاہر وہ خراب ہو گئی گندی, وہ اپیرنٹلی ہمیں نظر آ رہا ہے آنکھوں سے, لیکن جیسے یہاں پہ تو ایسے کوئی مٹی کیچڑ گھر کے اندر نہیں ہوتا, صاف ستھرے فلورز ہوتے ہیں, زمین پہ کوئی چیز اگر گر بھی جائے تو اگر اسے اٹھا کے ہم مثلا کوئی ٹیبلٹ کھا رہے ہیں, اب کوئی بعض اوقات ہوتا ہے آپ نے ٹیبلٹ کو نکالا ایک دم سے وہ زمین پہ گر گئی تو آپ نے اس کو اٹھا کے کہا کہ نہیں اب تو یہ ضائع ہو گئی, پھینک دی. نہیں, اس کو پھینکنا نہیں, آپ اسے اسٹل کنزیوم کر سکتے ہیں. باہر تو کہنے کا مقصد یہ ہے باٹم لائن, تاکہ میرا جو میسج ہے وہ ادھورا نہ رہ جائے, کہ ہمیں اس وقت جس طریقے سے ہم سینیٹری جو ہماری جو پریکٹس ہے ہینڈ سینیٹائزر کی یوز کی, ہاتھ دھونے کی, ہینڈ واشنگ کی, اور گروسری اسٹور میں جا کے جو ہم ماسک لگا رہے ہیں یا سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں, ایز آف ناؤ وی نیڈ ٹو کنٹینیو آل آف دیٹ. ابھی ہمیں وہ سب کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین ہاں اس میں پروگرام کا وقت جو ہے, ایک چیز جی اور جی عارفہ. ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گی کہ آپ جب گھر سے سینیٹائز آپ وہاں سے لگا کے آئیں تو گھر پہ آ کے لازمن گھر آ کے آپ ہاتھ دھو لیں, کیونکہ آپ کو عورتوں کو, خواتین کو خاص کر چولہے کے پاس جانا ہوتا ہے تو وہ اٹس اے برننگ کیپیسٹی, اگر اس کو آپ ایسے ہی رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے. تو کوشش کریں باہر سے بچے بھی اگر واپس آئیں گھر پہ تو وہ فوراً صابن سے ہاتھ دھو ڈالیں, کیونکہ وہ جرم جو ہوں گے سینیٹائزر کے بھی تھرو, آپ جیسے سینیٹائز آپ جتنا ہاتھ رکھیں گے, آپ کھانا کھا رہے ہوں گے تو وہ سینیٹائزر تو کوشش کریں گھر آ کے آپ صابن سے ہاتھ دھوئیں اور ریگولر جیسے آپ گھر میں رہتے ہیں ویسے رہیں. اور سینیٹائز گھر میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھر میں کوئی سینیٹائزر کی ضرورت نہیں ہے. ہر واش بیسن کے پاس ہم نے صابن رکھا ہوا ہے تو آپ اس سے کچھ نہیں تو آپ برتن دھونے کھڑے ہو جائیں, 20 سیکنڈ تو ایک پلیٹ دھونے میں لگ ہی جاتا ہے, تو کم از کم آپ کی ایک پلیٹ ہی دھلتی رہے گی اور کم از کم آپ کا ہاتھ صاف رہے گا. اور جتنے جرم جو ہے وہ بیکٹیریا وہ ڈش واشنگ لکوڈ صاف کر سکتا ہے اتنا اور کوئی نہیں صاف کر سکتا. اور یہ بات بھی, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کھانے کے علاوہ, پھینکنے کے علاوہ اور کافی چیزوں کے زیان جو ہے ہمیں رمضان میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہمارے پاس اتنے ذرائع نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو دے سکیں, تو کوشش کریں کہ جتنا آپ تھوڑا سا بنائیں اتنا ہی کھائیں اور زیادہ پھینکیں نہیں. اور بچوں کو بھی اس بات کی تربیت کریں کہ جو چیز آپ پکا رہے ہیں, جو چیز کھا رہے ہیں, آپ کو پوری ختم کرنی ہے. ہم نے امام بارگاہوں میں دیکھا تھا کہ کتنا لوگ ضائع کرتے تھے, تو ہمارا دل خراب ہوتا تھا, کڑتا تھا دیکھ کے کہ بھئی پوری پلیٹ پھینکی جا رہی ہے. تو اب اس سال یہ والا بس منظر نہیں دیکھنے کو ملے گا. یہ میں نے شکر خدا ادا کیا ہے کہ کم از کم یہ لوگ اس زحمت سے مومنین بھی بچ جائیں گے کہ یہ جو گناہ جو ہر سال جو لوگ مستقل کر رہے تھے وہ اس گناہ سے بچیں گے کہ کھانا ضائع کرنا سب سے بڑا گناہ عظیم ہے. اور اس کا یہ ہے کہ اس کا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے, 2 رکعت نماز پڑھیں تاکہ آپ کے جو گناہ اگر سہون سرزد ہوئے مردے سے تو اس کی بخشش ہو سکے, نہیں تو آپ اس کا صدقہ نکالنا پڑتا ہے. یہ جو آپ کے سہون گناہ ہوتے ہیں یہ سہون گناہ میں کا شمار ہوتا ہے, اور اگر عمدن کیا ہوا ہے تو اس کا گناہ بھی ہے, اس کا کفارہ بھی ہے. بہت جی تو ہمیں بالکل اسراف سے بچنا ہے, چیز کھانے کو ضائع نہیں کرنا ہے.
اور انشاءاللہ یہ بہت آئی تھنک آج کا یہ بھی ایک ناظرین پیغام ہے کہ ہمیں انشاءاللہ جو ہے کھانے کے حوالے سے گھر میں، جیسے میں نے کہا کہ شروع میں ہی کہا، آئی تھنک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے جو دیٹ یو نو وی آل نیڈ ٹو ہیئر، کہ شروع میں بھی یہ بات ہوئی کہ ہم روزانہ جو افطار بنائیں یا سحری میں تیاری کریں تو اتنا ہی کریں جتنی کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ایسا اہتمام نہیں کریں کہ چیزیں جو ہے وہ ضائع ہوں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم سب کی یہاں پہ عادتیں جو ہے وہ ایسی بگڑی ہوئی ہیں کہ ہم ایک دن کا کھانا دوسرے دن نہ بچے کھانا پسند کرتے ہیں، اور نہ ظاہر ہے کہ وہ، اور پھر افطار کے وقت انسان کو اچھا بھی نہیں لگتا کہ وہ سامنے جو ہے وہ بچا ہوا کھانا رکھے، لیکن یہ کہ کم کھانا بنایا جائے تو پھر یہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور ایک آئیڈیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا زیادہ کھانا بنا لیں اور اس کو آدھے حصے کو آپ نے اس کو فریزر میں ڈال دیا اور آدھے حصے کو اس وقت، اور آدھا حصہ جو ہے وہ فریزر سے پھر نیکسٹ ویک ڈیپینڈنگ آن ہاؤ یور ہوم سچویشن از، تو آپ اپنے ٹائم کو جو ہے یوٹیلائز کر سکتے ہیں تاکہ نیکسٹ ویک پھر آپ کو کھانے کی طرف سے تھوڑا ایک بریک مل جائے گا۔ تو اینی ویز آل دیز تھنگز انشاءاللہ ہم سب ماشاءاللہ ہماری خواتین بہت بہت سلیقہ شعار ہیں ماشاءاللہ سے، اور ان سب باتوں کا خیال بھی رکھتی ہیں الحمدللہ اپنے گھروں میں، بس ہمیں ہر وقت جسے کہتے ہیں کہ آل دا ٹائم اس خاص مہینے کی خاص رحمتوں میں امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر وقت، چاہے ہم کھانا پکا رہے ہوں، چاہے ہم گھر میں کچھ بھی کر رہے ہوں، وی آر آلویز کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ ذکر الہی جسے کہتے ہیں ریمبرنس آف اللہ شوڈ بی ان دا بیک آف our mind always۔ ناظرین میں آج کے حوالے سے لاسٹ میسج سسٹر عارفہ سے لینا چاہوں گی اور پھر آپ سے ہم اجازت چاہیں گے۔ جی عارفہ۔ آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ جب کھانا پکانا شروع کریں تو اس طرح پڑھیں آپ۔ سب سے بڑی ایک مجھے روایت ملتی ہے کہ جناب سیدہ جو تھیں وہ تسبیح پڑھتی تھیں اور کھانا پکاتی تھیں، سبحان تو اللہ سبحان اللہ چکی پیستی تھیں اور تسبیح پڑھتی تھیں۔ تو اب آپ یہ سبحان سوچیں کہ اللہ۔ صرف ایک تسبیح ہے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، تو اگر پوری تسبیح آپ کو یاد نہیں ہے 33 دفعہ تو آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور میری جو نانی تھی تو وہ کہتی تھی کہ عورتوں کو چاہیے کہ انگلیوں پہ تسبیح پڑھیں تو اس سے ہاتھ میں ذائقہ آتا ہے۔ وہ شاید ہو سکتا ہے پرانے زمانے کی ہوں تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہتی ہوں، مگر یہ والی بات میں نے نوٹ کی ہے کہ وہ واقعی ہاتھوں میں پڑھتی تھی اور ان کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ اور انگلیوں پہ پڑھنے کا شاید ثواب بھی شاید زیادہ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے ویسی ہاتھوں کی انگلیوں میں اللہ میاں نے میجرمنٹ رکھی ہوئی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو جتنا بھی چاہیں آپ اس کے حساب سے تسبیح پڑھ سکتے ہیں، کہ تسبیح پوری ہو سکتی ہے، آپ کی انگلیوں کے پور اتنے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ ذکر اللہ کیا کریں، قل واللہ پڑھا کریں کھانا پکانے سے پہلے۔ قل پڑھنے کے بعد اس میں کہتے ہیں کہ برکت بہت ہوتی ہے، تھوڑا سا بھی پکائیں گے تو قل واللہ کے، جیسے ہمارے یہاں ایک دفعہ ہوا تھا کہ سورہ دعوت ہوئی، فاتحہ پڑھیں۔ سورہ بالکل فاتحہ سورہ پڑھیں، اور فاتحہ۔ قل واللہ کہتے ہیں کہ قل واللہ مولا علی کو بھی بہت پسند تھی، کہ ایک روایت ہے کہ مولا علی ظہر کی نماز میں دونوں رکعت میں جو الحمد کے بعد دونوں میں قل واللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو کوشش کریں کہ یعنی امام کو اللہ کی یعنی نسبت سے توحید، سورہ توحید اتنی پسند تھی، یعنی سبحان جو اللہ سبحان توحید کے اللہ معنی مولا علی نے بتائے وہ ہمیں کوئی اور نہیں بتا سکتا، کیونکہ دعائے کمیل سے لے کر ہر دعا مولا علی کی جو دعا سنیں گے اور امام زین العابدین کی، اس میں جتنا توحید پہ ذکر زور کیا گیا ہے بے اتنا شک کسی چیز پہ نہیں کیا گیا ہے۔ تو آپ بے شک اگر اللہ کی توحید کا ذکر کریں اور اس قربتاً اللہ، قربت امام علی کے طور پہ آپ کریں کہ امام علی کرتے تھے یہ والے کام تو ہم بھی کریں گے، تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے کھانے میں بھی برکت ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی۔ تھوڑا پکائیں گے اور زیادہ کھائیں گے، جیسے کوئی ہمارے یہاں دعوت ہوئی اور اس میں لوگ لگا کہ مہمان زیادہ ہیں اور لوگ کم، یعنی کھانا کم ہے، تو آپ لوگ بڑی بوڑھیاں کہتی تھیں اس میں سورہ فاتحہ پڑھو اور قل اللہ پڑھو تو انشاءاللہ برکت ہو جائے گی۔ تو سوچیں یہ اس زمانے کی باتیں، مگر اب آج کل ہمارے یہاں بس خالی فوراً ڈالا جاتا ہے اور فوراً کھانا پکا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ قل اللہ پڑھ کے شروع کریں کھانا پکانا تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ زبردست زبردست، آج بڑی اچھی اچھی ہمیں ٹپس مل گئی ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے، اینڈ آئی ایم شیور یہ اس میں بہت حقیقت ہے کہ ہم اگر اپنی فنگر ٹپس پہ جو ہے تسبیح پڑھیں تو یقیناً اس کے اندر ایٹ لیسٹ آئی بلیو اٹ کہ یقیناً ذائقہ آئے گا۔ تو ناظرین یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انشاءاللہ اس سے ہم اپنی زندگی میں ذکر الہی کو شامل کریں اپنے ہر اسٹیپ آف لائف میں، اور اسپیشلی یہ جو کھانے پکانے میں کچن میں خواتین کا زیادہ ہاتھ رہتا ہے تو انشاءاللہ اپنی پریکٹسز میں یہ چیزیں شامل کریں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، میں عارفہ سے اجازت چاہوں گی۔ عارفہ کا بہت شکریہ کہ وہ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ شامل ہوئی، بہت اچھی گفتگو ہوئی، اچھی انہوں نے ریسیپیز بھی بتائی، ہمیں قصیدہ بھی سنایا، بہت اچھی
टिप्स विद रिस्पेक्ट टू कुकिंग और तस्बीह एंड ऑल दैट, बहुत अच्छी बातें, रिमाइंडर्स हम सब के लिए इंशाल्लाह। इन सब को हमें अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना है नाज़रीन। यकीन कीजिए हमारी ज़िंदगी खूबसूरत तरीन हो जाएगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।